سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31، سورہ قیامہ کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، یعنی کافر نے۔ بعد نے فرمایا یہاں ابو جہل مراد ہے کہ ابو جہل نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، نہ قرآن کو سچا مانا، نہ رسالت کو سچا مانا۔ ولیکن کذب وتولی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، ایمان لانے سے اس نے منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطی، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا، متکبرانہ انداز سے وہ اپنے گھر کی طرف گیا۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، غرور اور عجب سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، تمام رذائل سے، برائیوں سے اللہ نجات دے۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطحہ میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اس سے فرمایا اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب تیری خرابی آ لگی۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیری خرابی آ لگی اب تیری خرابی آ لگی۔ تو ابو جہل بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہنے لگا مکے کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ طاقتور، قوی، زور آور، صاحب شوکت اور صاحب قوت میں ہوں، تم اور تمہارا رب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر قرآنی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا اور 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس آیت میں اس کی خرابی کا ذکر 4 مرتبہ فرمایا گیا، تیری خرابی آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی۔ تو پہلی خرابی سے مراد ہے بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں ذلت کی موت۔ دوسری خرابی سے قبر کی سختیاں اور وہاں کی شدتیں مراد ہیں۔ تیسری خرابی سے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصیبتوں میں گرفتار ہونا مراد ہے، اور چوتھی خرابی سے جہنم کا عذاب مراد ہے۔